بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے یا جبار یا قہار یا مذل کے کچھ خواص بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مبارک نام جلالی نام ہیں۔ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ عز و جل بندوں کے اندر ہیبت پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسا کمال انسان کو نصیب ہوتا ہے اور اس قدر دبدبہ اور ہیبت نصیب ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی، جابر اور بڑے سرکش قسم کے لوگ، وہ بھی اس عمل کرنے والے کے سامنے تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عمل میں بہت سی تاثیر رکھی ہے، اور یہ جلالی نام ہے۔ یا جبار بھی جلالی نام، یا قہار بھی جلالی نام ہے، یا مذل بھی جلالی نام ہے۔ جب یہ مبارک نام انسان کے قلوب میں داخل ہوتے ہیں اور کثرت ورد انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان اسماء مبارک کے ذکر کرنے کی برکت سے اس کے دل کے اندر اپنی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں، اور ہر اس چیز کا خوف اللہ پاک قلوب سے نکال دیتے ہیں جن سے وہ انسان گھبرائے، جن کو سوچ کے ڈگمگا جائے، ان کے خوف اللہ پاک قلوب سے نکال دیں۔ جادو کا اثر اسی سے زائل ہوتا ہے۔ آسیب کے اثرات ان کو پڑھنے سے زائل ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کسی مکان میں ہوں، خواہ وہ کسی بچے کے اندر ہوں، خواہ وہ کسی مرد میں ہوں یا کسی عورت میں، تو یا جبار یا قہار کے ذکر کی برکت سے اس جسم سے نکل جاتے ہیں، جس جگہ پر پڑھا جائے اس جگہ سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح دشمن کو زیر کرنے کے لیے بھی بہت مؤثر عمل ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن اس عمل کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آئے گا، اپنی ذلت کو قبول کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی طرح 21 دن کا ایک عمل ہے، روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے بڑے بڑے سرکش رؤساء اور سردار جو کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس عمل کے سامنے اپنی ذلت کو قبول کریں گے۔ اسی طرح شیخ جلال الدین محمود التبریز رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس عمل کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو اس عمل کو کرے گا، اگر دشمن اس کا بڑا مضبوط ہے، زبردست کو اگر زیر دست کرنا ہے، بڑے طاقتور کو اگر کمزور کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں سے اس دشمن کی ذلت کو دیکھنا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو مختصر تعداد اور مقدار میں بتلایا، اور چھوٹا سا عمل ہے، فرمایا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح بد کلام افسر 313 مرتبہ پڑھے اور ایک چلہ اگر مکمل کر لے تو بد کلام افسر کی بد کلامی دور ہو جائے گی، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کو ذلت دکھائے، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، آپ کو نیچا دکھانے کی فکر میں ہو، وہ خود اپنا نیچا دیکھ لے گا، اس کو خود کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام یہاں نہیں چلتا۔ اسی طرح اولاد نہ ہوتی ہو، اولاد ہوتی ہو تو دنیا سے رخصت ہو جاتی ہو، تو اس کے لیے بھی یہی معمولات ہیں، یا جبار یا قہار پڑھو، تو اللہ رب العزت ان اعمال کی برکت سے بچہ پیدا کر دیں گے۔ لاغر اور کمزور بچے کا بھی یا جبار اور یا جبار کا جو تعویذ ہے وہ اس کے گلے میں ڈالا جائے تو کمزور بچہ اس تعویذ کی برکت سے طاقتور ہونے لگ جائے گا۔ تو اس کے معمولات ہیں، مختلف تعداد اور اذکار ہیں، یا جبار یا قہار کے اور یا مذل کے۔ مختلف تعداد میں مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ اور مذکورہ تعداد کو پورا کرنا
ضروری ہے۔ آپ استعداد کو پورا کریں، لیکن میں ان وظائف کا قائل نہیں ہوں جو لاکھوں کی تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک بیمار آدمی کے مرض کو دور کرنے کی بجائے خود اس کو وظیفے میں بیمار کر دیا جاتا ہے، وظیفے پڑھ پڑھ کے بیمار ہو رہے ہیں۔ تو مختصر تعداد بھی اگر پڑھی جائے تو مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے دعا کا اہتمام ہو، کثرت سے دعا مانگی جائے، الہا و زاری کے ساتھ، آنسو نکلیں آنسو، اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیں گے۔ تو بہرحال جو آدمی یا جبار یا قہار اس کا کثرت سے ورد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت بٹھا دیتے ہیں۔ یہ تسخیر کا عمل بھی ہے۔ اگر کسی نے اپنی حیثیت کسی کو منوانی ہو، اپنی حیثیت تسلیم کروانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ یا جبار یا قہار کا ورد کرے۔ اگر حاکم وقت کو نرم کرنا ہے تو اس مبارک عمل کے ساتھ یا مالک الملک بھی ملا لے۔ اور اگر اسی طرح پہاڑوں جیسی بڑی مصیبتیں بھی دور کرنا مقصود ہو، حاکموں کو نرم کرنا مقصود ہو، تو اللہ رب العزت نے اس میں کمال کا اثر رکھا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یا جبار یا قہار یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام ان سب کا اکٹھے ذکر کریں۔ کوئی اگر بات نہیں مانتا تو بات مانے گا، اگر سخت ہے تو نرم ہو جائے گا۔ ضرور آپ کو ان اعمال کے کرشمے آپ کی آنکھوں سے نظر آئیں گے، مشاہدہ کرو گے۔ اسی طرح اگر جادو کے اثر کو زائل کرنا مقصود ہے تو پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی، سورۃ فلق، سورۃ الناس اور 1100 مرتبہ آپ یا جبار یا قہار یا مذل کو بھی ساتھ ملا کر پڑھیں۔ تو اس عمل کی برکت سے جادو کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی پر تعویذ ہوئے پڑے ہیں، وہ تعویذ بہت خوفناک جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، آگ میں جلائے جا رہے ہیں یا کنویں میں پڑے ہوئے ہیں یا قبرستان میں دفن ہیں، جہاں کہیں بھی پڑے ہیں، اللہ پاک ان کے اثرات کو زائل کر دیں گے۔ اس کی برکت سے روزانہ پڑھے 1100 مرتبہ، ایک ہفتے تک عمل کر لیں۔ اسی طرح اگر آسیب زدہ جگہ کو خالی کروانا مقصود ہے، آپ کو کہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں جنات نے ڈیرا لگایا ہوا ہے اور نکلنے کا نام نہیں لے رہے، بارہا کوشش کی گئی، تو آپ تسلسل کے ساتھ وہاں یا جبار یا قہار یا مذل کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے اور اس کی صفت قہار اور جبار کی برکت سے وہ نکلنے پر مجبور ہوں گے، بھاگیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی بچے پر اثرات ہوں، نظر بد کے ہوں یا جادو اور جنات کے، اور وہ معصوم بچہ بیچارہ جو ابھی اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا، کسی کو بتا ہی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہیں، اس کے جسم سے اگر نکالنا ہے تو پھر آپ یا جبار یا قہار 1100 مرتبہ پانی پہ دم کر کے 3 دن تک پلائیں، اللہ کے فضل سے نکل جائیں گے بچے کے جسم سے۔ کسی عورت پہ اثرات ہیں اس سے نکل جائیں گے، کسی مرد پہ ہیں تو یا جبار یا قہار کی برکت سے یہ خفیہ دشمن بھی بھاگنے پر مجبور نظر آئیں گے۔ اسی طرح اگر دشمن کو زیر کرنا ہے، آپ نے زبردست دشمن کو زیر دست کرنا ہے، طاقتور دشمن کو اگر کمزور کرنا ہے، اس کی گردن سے اگر سریا نکالنا ہے آپ نے، تو پھر آپ 313 مرتبہ یا جبار یا قہار یا مذل روزانہ اسی نیت سے پڑھیں کہ اس کی مغروریت خاک میں مل جائے۔ اسی طرح دشمن کو اگر ذلیل کرنا مقصود ہو تو 21 دن تک 700 مرتبہ روزانہ آپ اس کو پڑھیں اور سر سجدے میں رکھ کے اس دشمن کے لیے بد دعا کریں،
اگر وہ دشمن مستحق ہے، ورنہ بد دعا واپس لوٹے گی۔ دشمن ایسا ہے جو حدود اللہ کا خیال نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی میں پیش ہے اور کوئی رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، تو پھر آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ شیخ جلال الدین محمود التبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی ہنگامی امور میں، یعنی چلتے چلتے کوئی ضرورت پیش آ گئی، اگر چلتے چلتے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی اور عام حالات میں اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی پریشانی میرے اوپر پڑے گی، بس اچانک سے کوئی مصیبت پڑ گئی اس کے اوپر، اس کو چاہیے کہ 77 مرتبہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد یا جبار یا قہار پڑھے، تو دشمن اگر راستے میں ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، دشمن کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور دشمن کو ناکو چنے چبوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، صرف 77 مرتبہ۔ اب یہ مقدار کس نے لکھی؟ حضرت شیخ جلال الدین محمود التبریز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ہم ہوتے تو کہتے لاکھوں مرتبہ پڑھو، بسا اوقات پڑھنے کی ضرورت پیش آ بھی سکتی ہے، اگر کوئی ماہر بتا دے تو پھر پڑھنا چاہیے اسی کی نگرانی میں، اور اپنے احوال اس کے سامنے پیش کرنے چاہیے کہ آج میرا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آج یہ ہو گیا ہے۔ اگر وہ مقدار کم کرے تو کم پڑھو، زیادہ بتائے تو زیادہ پڑھو، اسی کی نگرانی میں عمل کرو۔ ایسا نہیں کہ یوٹیوب پہ آپ نے وظیفے سنے اور پڑھنے شروع کیے، آدھے پاگل ہو گئے، دماغ ختم ہو رہا ہے آپ کا۔ آج کل تو بہت سہولیات دی جا رہی ہیں، ایسے وظیفے بھی ہیں جو محنت بھی خود کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اور آپ کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ جاتے ہیں، کام کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی اعمال اب آج کل مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ تو عمل کی اپنی جگہ ہے، دعا کی اپنی جگہ ہے، اور کوشش اور محنت اپنی کرو۔ اسی طرح بد کلام افسر کو اگر آپ نے نرم کرنا ہے تو 313 مرتبہ روزانہ، اسی نیت سے کہ فلاں بد کلام افسر جو ایسا بد تہذیب ہے، جس کو بالکل کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے، اپنی زبان سے ہر قسم کی فحش گوئی کر دیتا ہے، اور 2-4 آدمیوں میں بیٹھ کے پگڑی اچھال دیتا ہے، تو اس کے لیے اگر پڑھنا ہے تو 40 دن تک 313 مرتبہ روزانہ۔ اسی طرح اولاد اگر ہوتی نہ ہو، ہوتی ہے بچپن میں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، تو یا جبار یا قہار کا ورد کرنا چاہیے کثرت سے۔ کثرت کتنی ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے 313، اس سے اوپر کثرت ہے، اس سے کم جو ہے وہ قلت ہے۔ اب وہ کثرت میں آ گیا تو آپ کثرت، یعنی والذاکرین اللہ کثیرا میں آپ شامل ہو گئے، تو اتنی مقدار آپ پڑھیں اور انشاءاللہ العزیز نتائج نظر آئیں گے۔ اسی طرح کمزور اور لاغر بچے پر اگر اس کو پڑھ کر اس کو پانی دم کر دیا جائے، صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ کے آپ پانی دم کر کے بچے کو دے دیں، بچہ مضبوط ہو جائے گا۔ اسی کا تعویذ اگر کوئی عامل ہے اس کا، اس سے لکھوا کر بچے کے گلے میں ڈال دیں، اگر کمزوری اس کے دامن گیر ہے تو انشاءاللہ العزیز کمزوری دن بدن دور ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح بچے کا سر بڑا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سر، ہمارے ہاں تو ناپتے ہیں لوگ، ناپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سر بڑا ہو رہا ہے تو یہ کمزوری کی علامت ہے، یہی پڑھو، دم کرو، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے، کوئی جنتر منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔